علم النجوم خیر المدب. یہ دنیا میں جس کو لاتے ہیں نا اس کو صداقت سمجھ کے تو مان لیا جائے کہ صحیح ہے. جس طرح جنات صحیح ہیں، اب ان کے پیچھے علم حاصل کرنے لگا جنات کا. جنات میں علم حاصل کرتے کرتے آدمی آدھا بن ہو جاتا ہے. مقبول اگر آپ جنات کے پیچھے لگ گئے چلتے 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 مطلب آپ نے آپ ہی بنا لیں گے. اس طرح مجنون علم حاصل کرتے کرتے تو انسان مجنون ہو جاتا ہے، بڑی انسان کام ہو جاتا ہے. اگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدیت ہے وہ بغیر علم کے ہی ہے. انہوں نے تلاش کیا نہ تحقیق کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے وجید کر دیا کہ جائے تم علم میں نجوم بیان کر. ان کو پتا کی ضرورت ہے کہ نجوم کا علم اور جبر کا علم یہ طلب کرنے یا عمل کرنے والی بات نہیں ہے. اگر آپ عمل کو دیکھیے سیکھنا چاہو تو بہتر یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس یہ علم اللہ کی طرف سے عطا ہو اس سے پائے ہی نہیں جائے. نہیں بات ہوگی. اچھا آپ چلو اس کو غور کرو کہ علم کیسے بنتا ہے. علم تو ہمارے حساب کے مطابق جو بنتا ہے ہم نے دیکھا کہ علم جو ہے نا استادوں سے ملتا ہے، کتابوں سے ملتا ہے، مدرسے سے ملتا ہے، کالج یونیورسٹی سے ملتا ہے. دو بدلے علم میں لے جاتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے علم آتے چلتے ہیں. لیکن اگر آپ غور کرو کہ جتنے لوگ دنیا میں علم دینے والے آئے وہ سارے کے سارے تقریباً یہ کتابوں کی دنیا سے آزاد ہی نکلے علم دینے والے. مثلا جس نے پہلی بات جڑی بوٹیوں کا علم دیا اس سے پہلے جڑی بوٹی کا علم نہیں تھا. جڑی بوٹیاں تھیں، علم نہیں تھا. کوئی جا کے علم دے دیا کہ دیکھو یہ علم یوں ہے، یہ بوٹی یہ کہتی ہے، یہ کہتی ہے. اس کو بوٹیوں کی زبان مل گئی. مقصد یہ ہے کہ اگر اس کی پہچان ہے، اگر آپ کو خدا نخواستہ تکلیف ہو تو اندازہ یہ ہوگا کہ آپ کرا رہے ہوں گے یا رو رہے ہوں گے. بیمار آدمی عام طور پر یہ ہوگا کہ اس کی رات بے چینی میں بسر ہوگی. عام طور کہ تکلیف والا انسان جو ہے نا اس کی رات ذرا تکلیف میں بسر ہوتی ہے، ایسا نہ کرے. اور عام طور پر اگر کوئی ہے محبت سے دو چار ہو جائے تو کہتے ہیں وہ اختر شماری ہو جاتی ہے. سنا آپ نے ستاروں کا گننا، ستارے تم تو سو جاؤ کہ راتوں کو جالتا ہوں تمہارے خیال میں. ستاروں سے پوچھ لو میری روزگار زندگی. ستارے جو ہے نا یہ تو انسان جو ہے نا جیسی کیفیت ہو اس کے اندر جتنا بھی مقوی علم ہے اس کو حاصل ہو جاتا ہے. بات جاری نہیں آپ کے لیے سمجھے. مقصد یہ ہے کہ انسان اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی چلو لگن محبت ہو جائے، جس کو بھی ہوئی، سب کا کم بیش ایک جیسا ہی ادار، سارے شبدار، سارے ایک جیسے کرنے والے، سارے ایک جیسی کیفیت والے. بندے کو کہتے ہیں جی وہ بڑا اللہ والا ہے، فرض کراتی کو فکر کہا جائے اللہ والا ہے تو لیکن وہ کھانا بہت زیادہ کھاتا ہے. آپ لوگوں کو فکر صحیح نہیں ہوا. حالانکہ اللہ والا کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھو جب اللہ والا جب وہ اتنا ہو گھٹتے ہو، لیکن عام طور پر جو ہے یہ فکر ہوگا کہ وہ کم کھانے والا ہوگا. کم کھانے کا علم نہیں کی کتاب میں، تو اللہ والا ہونا جو ہے نا وہ خود بخود ہی علم لینا شروع ہو جاتا ہے ان کو. آپ بات رہے
جیسی کیفیت ہو جائے تو ویسا ہی علم آنا شروع ہو جاتا ہے. دراصل علم کا آغاز جو ہے نا یہ کیفیت سے ہے. کیفیت ہی علم ہے. اب آخر اور جس کے بعد کیفیت نہ ہو اور علم کی تمنا ہو ابرار محنت کر کے آپ کو یہ بات سمجھیں. ایک بندہ فقیری کا سارا علم حاصل کر لیں اور سارا علم اس کو حاصل ہو جائے تو یہ تو فقیری کو نہیں. اور فقیری سارا علم کہتا ہے محبت کرنے سے پہلے اور میں محبت کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا اور جب محبت میں داخل ہوا تو میں کچھ بھی نہیں جانتا. جاننا وانا بھول جاتا ہے انسان. کچھ جاننا بیان کرنا محبت یہ ہے محبت وہ ہے محبت پر مضمون ہے مضمون نگاری ہے. اور جب محبت کے اندر انسان داخل ہو جائے تو کہتا ہے کہ آپ اس کے بعد بیان خاموش ہو جاتا ہے. آپ یوں کہو کہ جس نے سمندر کی سطح کو دیکھا سطح لہریں دیکھا اور سمندر کی لہریں دیکھتا رہا تو وہ بڑے ہی رموز اس کو بیان کرتا رہا. یہ لہر ہے یہ جھاگ ہے اس میں سیپیاں ہوتی ہیں اس میں موتی ہوتے ہیں اس کے اندر خزانے ہوتے ہیں مچھلی ہوتی ہے بیل ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا بیان ہوں گے. اور جس نے فوراً سمندر کا یہ کیا بس بیان ختم ہو گیا. مطلب شیر کو جس نے دیکھا دور سے وہ بیان کرے گا شیر تھا اس کے 4 پنجے تھے یہ تھا وہ تھا ادھر تھا ادھر بڑا طاقت والے شیر ہوتے ہیں جناب اقسام میں لاتے کیا ہو جاتا ہے. اور اگر کسی شیر کی جمع دیکھ لی کیا تھا پتہ نہیں کون کیا بیان ختم ہو جاتا ہے. اب بات سنیں تو ثابت یہ ہوا کہ ایک کیفیت ہوتی ہے جس کیفیت میں مکمل علم ہوتا ہے اور وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ کیفیت نہ ہو. اسی طرح درویشی فقیری محبت تمنا طلب تمام علوم حاصل ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کیفیت کے اندر شامل ہو. اگر ستارے تمہارے ساتھ آشنائی نہ کریں تو ستارے کا علم نہ علم حاصل ہو. اس طرح بندے میں نجوم ہو گیا کیمسٹری ہو گئی اسٹرالوجی ہو گئی جبر یا الفاظ معنی تعداد لفظ. اب لفظوں کا نمبر ہوتا ہے. اب یہ کیا چل گیا الف کا 1 کا 2 کے 2 اور جیم کے 3 اور ڈال کے 4 یہ کیا ہوتا ہے الف یہ کیا چل گیا. الف کا وزن کیا تو 1 نمبر ملا 1 شیر 2 کے 2 کلو گرام نا تعداد گنتے 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 کس کا نمبر آ گیا 11. کہتے تو بڑا مبارک ہے کام نمبر 11 ہو گیا اور 11 بڑا مبارک نام. لام کی کتنے یہ کی کتنے عین کی کتنے. اچھا یہ سارے نام بدل کرو. یہ جو ہے نا یہ تو خالی 786 رکھا. کہتا ہے سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ کا نمبر بن گیا. اب بات ہے یعنی کہ لفظ کا نمبر یہ کیسے بنا جب تک یہ نہ پتہ لگے کہ لفظ نمبر میں کیسے ڈھل رہا ہے اس طرح کہ اس کو ڈیل نہ کرنا حساب غلط ہو جائے گا. آپ کو بات نہیں حساب بالکل غلط ہو جائے گا پھر آپ دھوکہ کھا جاؤ گے. جب تک ستارہ اپنی گردش کا راز نہ بتایا آپ کو اس کا علم حاصل کرنا پہلے جاؤ گے. پھر اس وقت زون لگا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ اگلے مہینے یہ بات کرنا. اب زول کیا ہوتا ہے ابھی کیا ہوتا ہے میرا خیال بولنے والے کا خیال ہوتا ہوگا کیونکہ علم نہیں آ جاتا مت مت. ایک آدمی کیا ایک جمعی کے بعد ہندوؤں کا زمانہ میں نے کہا جناب میں مکان بیچنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھو کہ میرا مکان بک جائے گا. انہوں نے کہا نہیں اس مہینے نہیں بکتا مکان. اور یہ بھی نہیں گیا کہتا ہے کہتا ہاں اب بک جائے گا. تو جا کے مکان بک گیا. آپ پتہ ہے یہ تو بتایا میں معلوم کیسے ہوگا. کہ پچھلے مہینے میں تو ستارے دیکھے تو اس میں نہیں بکتا تھا تو اب اس مہینے تیرے بکتا ہے. تیرا ہوا کیسے کہ تو پچھلے مہینے تیرے ستارے کچھ قسمتی میں تھے اب تو ستارے بدقسمتی میں آ گیا لہٰذا بک جائے گا مکان. کچھ قسمتی میں ہو تو مکان بکا کرتے کبھی
اب مطلب جب یہ تمہیں پتہ چل جائے کہ مکان کا بیٹا ہے جس پہ تم خوش ہو رہے ہو یہ بدقسمتی ہے تو پھر تو تمہارے لیے ناکامی ہو رہی ہے. کہتا تیری اب مقدر خراب نہیں ہوگا اس لیے آج مکان نہیں دے گا. کہ اگلے دن خراب ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا ستارہ زوال میں ہے, اب زوال میں آ جائے پراپرٹی بکتی جاتی ہے, روز میں پراپرٹی حاصل ہوتی جاتی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. جب آپ اس کو ریڈ نہ کر سکو تو پھر آپ کو علم نجوم جو ہے نقصان دے گا. علم نجوم کی ایک زکوٰۃ جسے آپ کہتے ہو یا اس کا رکھنا, یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ علم پلے کرتا ہے, پلے کا عمل میں آتا ہے جن لوگوں کی زندگی اللہ کے لیے ہو. باقیوں کا علم یہ کھا جاتا ہے. آپ بات سمجھیں کہ نہیں سمجھے؟ یعنی اگر انسان کی زندگی اللہ کے نام کی نہ ہو تو یہ علم اتنا بڑا علم ہے کہ اسے کیا کرے گا, اسے کھا ہی گا. تو نجوم کا علم نجومی کو کھا جاتے ہیں. اب جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نجوم کو کھا جاتے ہیں. اب آج میں ایک آدمی جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ گیا کسی فتوحات کی طرف, کامیاب خود ملا لینا تاریخ سے. ایک یہودی تھا نجومی, کہاں جا رہے ہو, کہتے لڑائی پہ. چلے شکست لکھی تمہارے وقت مت جاؤ, سارا شکست ہے. وہ بیٹھا تھا میں تمہارا تو لشکر پتہ لگ کے آ گئے. انہوں نے کہا یار تم کہتے شکست پتہ لگ کے ہمارے, کہتا پھر تمہارے لشکر کے ساتھ علی شامل ہوگا. وہ گھٹنا تو پہلا نہیں تھی کیونکہ اس آدمی کے پاس جو قدرت ہے اس تارے پر بھی آ گئی ہے. اب یعنی کہ یا تو ستارے کی طاقت سے چلو یا ستارے کے کنٹرول کرنے والے ہو. اگر تم ستارہ کو کنٹرول کرنے والے نہ ہو, ستاروں پہ جو کمی رہے تو ستارہ کمزور آدمی جو ہے ستاروں کے مطابق چلتا ہے اور طاقتور آدمی ستاروں کو اپنے مطابق چلا جاتا ہے. چل وہ ستاروں سے باہر ہو جاتا ہے. نجوم میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا, قاعدہ سے نہیں. آپ کہتا ہے نجوم کا جو ہے ماسٹر ہمارے ساتھ, وہ جو ماسٹر اپنے پاس کہیں گے, کیا کہیں گے, راستے کا مالک, تو وہ خود کر لیتا ہے. آپ بات ہے اس کے ایک بات پیچھے بتایا کہ تم کون ہے, اور بس ہے شکوہ ہے, تقدیر ہے یزداں, تو خود تقدیر یزداں تو نہیں ہے کہ یہ ستارہ اپنا تیری تقدیر کی خبر دے گا. وہ بیچارے کو کیا پتا کہتا پوری چلتے رہتے. کہتا ہے قاتل تقدیر, کہتا تقدیر کو سمجھ آ گئی کیا, کہتا ہم آپ ہی کہتے ہوئے تقدیر ہے. وہ ایک اور بولتا ہے اگر تم بولو گے تو کفر ہو جائے گا, وہ بولے گا صحیح ہو جائے گا. آپ بتائیں ہیں کیونکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں اس طرح پر ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ کہتا ہے اس کی آپ بن جائے تو حق وغیرہ. لہذا علوم نجوم یہ سارے علم صحیح کیا ہے, صحیح ہے. پہلے کس حد تک حاصل کرنا چاہیے, جس حد تک تمہاری زندگی میں اللہ کے لیے زندہ رہنے کی تمنا ہو. جتنی تمنا کم ہوگی اتنا ہی یہ علم کام ملے گا. اور اگر پوری تمنا ہے تو مل سکے گا, ذرا بھی اگر فاؤل ہوا تو یہ علم آپ کو کھا جائے گا. اس طرح ہو جائے گا. آپ یوں سمجھو کہ شیر کے ساتھ پنجرے میں رہنا, شیر کی آنکھ سے آنکھ ہٹائی وہ اپنا حملہ کرنے کھا جائے گا. یہ اس کے بعد آنکھ ملا کے چلنا پڑتا ہے. اب بات سمجھ, اس لیے یہ علم صحیح ہے. اس کا کرنے والا اگر محفوظ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ والا نہ ہو. اور اللہ والا کرنے کی ضرورت کیا ہے. ایک آدمی تھا بزرگ آدمی دین میں سے, ایک آدمی تھا, آدمی چھ آدمی چھ بنتا نہیں بات, ایک آدمی تھا. اچھا تو وہ بتاتے تھے یہ جو آپ کہتے ہیں الکیمیا. الکیمیا کیا ہوتا ہے, الکیمی مطلب یہ ہے کہ کوئی کیمیا گری ہوتی ہے, کوئی دوائی جڑی بوٹی ملا لو کے کوئی ایسا تیل بنا دیا اور جس کو کسی دانت پر خاص پر تانبے پر لگا لیا تو تانبا جو ہے نا وہ سونا بنا وہ مر. حتیٰ کہ جہاں وہ بناتے تھے نا تو وہاں پر اگر کوئی اس کی بچی راکھ مل جائے تو اس کو بھی دور دور سے لوگ لے جا کر دیتے کہ اس راکھ کے اندر بھی راز ہوگا. یعنی کہ وہ کیمیا گھر کی جلائی راکھ میں اس کے اندر بھی کچھ تھوڑی کیمیا گئی ہوتی ہے. ایک درویش دوسرا آپ کے پاس ہے, آپ کے ان کے پاس کہا 2 دن 4 دن 5 دن تک اس نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں اور آپ سے شاید مت ہے, وہ کسی کو پیسے دے رہا ہے, کسی کو کچھ کر رہے ہیں, کسی کو لٹا رہے ہیں, کسی کو آ رہے ہیں. لیکن اس نے دیکھا, آنے والے درویش نے دیکھا
کہ یہ جو کیمیا گھر ہے نسخہ نہیں دیتا، پیسے دے دیتا ہے۔ انہوں نے پوچھا مہمان سے کہ بھائی تو 10 دن سے ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو نے کچھ مانگا نہیں ہے؟ لوگ میرے گھر میں مانگ رہے ہیں صبح شام دن رات، خزانے آنکھ کھلے ہوئے ہیں۔ میں کہا میں نے پہچان لیا۔ یہ کیا پہچان لیا؟ کہ تو محتاج ہے۔ کہ محتاج نہ دے، یہ ہم تو دیتے ہیں سخی ہیں۔ کہتا ہے سخی جو ہے تو کچھ بنا تو دیتا ہے، بنا بنایا پہ تیرے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور دوسرا میں نے دیکھا کہ تو سخی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تو سب دیتا نہیں ہے، دوسرا تو دیتا وہ نہیں، تو تھوڑے سمے لے بادشاہ دے دیتا ہے، تو لوگوں کو بھکاری بنا رہا ہے۔ اور ہم ہیں بادشاہ لوگ، ہمیں تیرے سونے کی تمنا ہی نہیں ہے۔ اصل کیمیا کریے، اصل کیمیا کری کیا ہے کہ کیمیا کی تمنا چھوڑ دو۔ دولت کون سی ہے؟ دولت کی تمنا چھوڑ دو، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور سب سے بڑا مطلب کیا ہے وہ نجوم کا کام کیا ہے؟ ستارہ اپنا کام کرے تو چھوڑ رہا ہے آپ سے، اور چلتا رہے اس میں مطلب چھوڑ ڈرتا جائے گا، صبح تک بیٹھا ٹھیک ہی ہو جائے گا، تارا نہیں ٹھیک ہو جائے گا، کل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اس کو ٹھیک لکھا گیا، دیکھو ستاروں سے کوئی شکل بنتی ہے، شکل کے بعد ستارہ ضرور ہوتا ہے، کتنی شکل کرو ستارہ ہے، شکل سے معلوم نہیں ہے۔ اب شکل پسند آنے والے کو پسند بھی آئے گی، ناپسند آنے والے کو ناپسند بھی ہوگا، ستارہ کیا کرے گا؟ ستارہ تجھے بتائے گا تو دفتر میں جا کے نہ جا، نہ جا، ستارہ کیا کہے گا؟ ستارہ تو دکھا دے گا تمہارے خلاف کوئی۔ تو اس لیے تیرا ارادہ ہی ستارہ ہے، تیرا ارادہ ہی ستارہ ہے، تمہارا مزاج ہی ستارہ ہے، اے تمہاری شکل ہی ستارہ ہے۔ بعض اوقات ماں باپ کی دعائیں جو ہیں یہ بھی ستارہ ہے، بعض اوقات ماں باپ کی ناراضگی ہی ستارہ ہے۔ ستارہ ٹوٹ گیا، اوپر ہے ستارے کا ٹوٹتا ہے، یہی نہیں ستارے ٹوٹتے ٹوٹتے، ستارے کامیاب اپنی محفل سے بچھڑ گیا، بس ستارے ختم ہو گئے، تیرے گنتی کی ستارے ختم ہو گئی، تیرے دوست ناراض ہو گئے۔ اس لیے اصل ستارہ کیا ہے؟ تیرا اپنا مزاج، اپنے مزاج کو سڑی کر ایسے کہتے ہیں کہ وظیفہ بھی نہ کیا کرو حاصل کرنے کا مال دولت۔ اگر مطلب وظیفے کے ذریعے مال دولت مل جائے تو ایسا ممکن ہے کہ ٹانگ بھی ٹوٹ جائے۔ وظیفہ یہ نہیں کہ ٹانگ محفوظ رہے، پیسہ میرے تھا نا، اس لیے کہ اور نقصان نہ ہو جائے۔ اب اس لیے ستاروں کو ان کے حالات پر چھوڑ دو، نجوم کو ان کے حالات پر چھوڑ دو، اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر چھوڑ دو۔